کل بنگلہ دیش کے انٹرم لیڈر محمد یونس ہسٹوریکل دورے پہ تاریخی دورے پر چائنا پہنچ رہے ہیں اور ان کے اس وزٹ کو انڈیا کے اندر کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی سارے بڑے معاہدات MOUs ایکسپیکٹڈ ہیں اس وزٹ کے دوران۔ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ انڈیا پینک میں ہے اس وزٹ کو لے کر، تو اس پینک کے آثار انڈین میڈیا کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، سمپٹمز نظر آ رہے ہیں اس پینک کے۔ آج انڈین میڈیا نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ملٹری کو ہونے جا رہا ہے، کئی مہینوں سے لے کر انہوں نے یہ نیریٹو فلوٹ کرنے کی کوشش کی کہ کو ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ملٹری کے اندر دھڑا بندیاں ہو گئی ہیں، رفٹ کریٹ ہو گئی ہے۔ لیکن آج یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرح کی ایمرجنسی ملک کے اندر نافذ ہونے جا رہی ہے۔ یہ سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں ڈرامے کی قسط ہے، ڈرامے چل رہے ہیں نا۔ پہلا ڈرامہ ملٹری کو والا تھا، وہ فلاپ ہو گیا۔ دوسرا ڈرامہ اسی سے ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا چینج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک ایمرجنسی نافذ ہوگی کچھ ہی دنوں کے اندر۔ اچھا، کیسے ایمرجنسی نافذ ہوگی؟ اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی بنگلہ دیش میں ڈکلیئر کر دی جائے گی کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے، ملک کے اندر افراتفری انارکی کیاؤس ہے اور گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، لہذا انٹرم گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے۔ اب انٹرم گورنمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزالو ہو جائے گی، ڈیزالو ہونے کے بعد آرمی آ جائے گی، یعنی کہ وقار آ جائے گا۔ اور وقار کیا کرے گا؟ وقار جو ہے لوگوں کے پریشر کو ریزسٹ کرنے کے لیے فوری طور پر اناؤنس کر دے گا کہ جی ہم ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا دیتے ہیں، نیشنل یونٹی گورنمنٹ، نیشنل یونٹی گورنمنٹ۔ اس کے اندر سبھی ہوں گے، سب کو موقع دیا جائے گا، سارے آئیے اور ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر عوامی لیگ بھی ہو، یعنی سب کے سب پارٹیاں اس نیشنل یونٹی گورنمنٹ میں ہوں گی، اور اس کے بعد رابی چین ہی چین لکھے گا۔ ایک ایسی گورنمنٹ جس کو لوگ سلیکٹ نہیں کریں گے، آرمی سلیکٹ کرے گی، آرمی ہی اس کے پیچھے ہوگی، اور اس کے ذریعے پھر اسٹیبلٹی لانے کی ایک کوشش کی جائے گی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ انہوں نے کر دیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کل منڈے والے دن وقار الزما صاحب نے ایک بڑی میٹنگ ارینج کروائی، اس کے اندر ٹاپ کے ملٹری جنرلز نے شرکت کی اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں۔ انڈیا ٹوڈے نے رپورٹ کیا ہے کہ کوپ ان بنگلہ دیش اگینسٹ یونس، آرمی ہولڈز ایمرجنسی میٹنگ۔ ایمرجنسی میٹنگ منڈے والے دن وہ کہہ رہے ہیں کہ کال کی گئی۔ سنس محمد یونس ٹک چارج لاسٹ ایئر there has been growing unrest and mistrust among the people in Bangladesh towards the government۔ اب یہ ایک اور جھوٹا نیریٹو آ گیا کہ بنگلہ دیشی لوگ خوش نہیں ہیں، محمد یونس کی سرکار سے خوش نہیں ہے، مسٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں بنگلہ دیش میں سی a military take over soon with a possibility of the army removing interim government chief Mohammad Yunus and assuming control, sources told India Today. The army, led by Waqar Uzzama, held an emergency meeting on Monday, signaling potential major developments in the coming days. The meeting was attended by top army officers including 5 lieutenant generals, 8 major generals, commanding officers of independent brigades and officials from the army headquarters۔ ساری تیاریاں کر لی گئی ہیں، سب ہو گیا، پریپریشنز ریڈی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، بس اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان ویو آف دس دی ڈسکشنز ان دی میٹنگ ریوالوڈ اراؤنڈ دی پوٹینشیل رول آف دی ملٹری ان ریسٹورنگ اسٹیبلٹی، سورسز سیڈ۔ Sources indicated that the army may pressure the president to declare a state of emergency or stage a coup against Yunus. The army is also exploring the option of forming a national unity government under its oversight۔ وہ کہہ رہے ہیں فوج جو ہے حکومت بنائے گی، فوج حکومت بنائے گی، فوج لوگ نہیں، فوج نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائے گی۔ نیشنل یونٹی گورنمنٹس وہ ہوتی ہیں جس کے اندر سبھی ہوں، بس آئیے اور لوٹ مچائیے اور جو مرضی کریے۔ اچھا، اگر آپ نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا کوئی کانسیپٹ دیکھنا ہو تو ریسنٹلی ہمارے ریجن میں پاکستان میں لولی لنگڑی مریل نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی گئی تھی، ایک تجربہ کیا گیا تھا۔ یہ شہباز کی گورنمنٹ کیا ہے؟ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خان کھڑا ہو گیا ادھر، اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ میں تو اس طرح کے سیٹ اپ کو نہیں مانتا، تو وہ صرف باہر ہے اس سیٹ اپ سے۔ باقی تمام جو پارٹیاں تھیں ملک کی وہ چڑھ گئیں گھوڑے پہ، وہ بیٹھ گئیں اس کے اندر نیشنل یونٹی گورنمنٹ میں۔ لیکن کیا یہ سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے؟ دا آنسر از نو، نہیں ڈیلیور کر رہا۔ تو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، کیونکہ سارے کے سارے پارٹنرز ہیں، سارے کے سارے گورنمنٹ میں، اپوزیشن کوئی نہیں۔ تو جب اپوزیشن کوئی نہیں تو اکاؤنٹیبلٹی بھی کوئی نہیں۔ نیشنل یونٹی گورنمنٹ از اے بیڈ آئیڈیا، آلویز اے بیڈ آئیڈیا۔ فنکشنل ڈیموکریسیز کے اندر اس طرح کی حکومتیں نہیں بنتی، ہاں ایک صورت میں بنتی ہیں، جب جنگ ہو، وار لائک صورتحال ہو، جنگ چھڑ جائے۔ جیسے آپ دیکھیں
اسرائیل کے اندر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے، اسی طرح سے یوکرائن کے اندر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے. تو جنگی حالات میں ہو سکتا ہے، عام حالات میں نہیں ہو سکتا. بنگلہ دیش از ناٹ ان اسٹیٹ آف وار، ایسا تو نہیں ہے. لیکن انہوں نے پتہ نہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں فوج کو یا یہ کوئی انفارمیشن اپنی بتا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، رپورٹس چھاپ دی جاتی ہیں لیکن وہ اصل میں مشورہ ہوتا ہے، ایک اوپینین دیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اوپینین فلوٹ کیا جاتا ہے کہ ایسا کر کے دیکھو. تو ہو سکتا ہے یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ والا جو ہے وہ انفارمیشن نہ ہو، اوپینین ہو. اچھا، وہ جو پروگرام کے شروع میں نے بات کی، یہ تمام ڈیولپمنٹس انڈین میڈیا میں تب رپورٹ کی جا رہی ہیں کہ جب محمد یونس چائنا پہنچنے والا ہے. تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے ان رپورٹس کی. وہ کہتے ہیں کہ in recent months various political parties and student leaders have raised their voices against the army, which has upset many sections within the military and provoked it to come up with a plan to control these protesters. Amid the ongoing political turmoil, Yunus is scheduled to visit China soon. The visit, which could lead to changes in China-Bangladesh relations, will be closely watched by Dhaka's neighbors. اور ڈھاکاز نیبرس کا کیا مطلب؟ انڈیا لکھیے سیدھا سیدھا. اٹ ول بی کلوزلی مانیٹرڈ بائی انڈیا، کیونکہ باقیوں کو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ریجن کے اندر. مطلب سری لنکنس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ محمد یونس جائے اور چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اچھا ہے. سری لنکنس اس کو کوئی نہ تھوڑی بولیں گے یا پاکستانی نہ تھوڑی بولیں گے. انڈیا کا مسئلہ ہے اصل میں، وہ پسند نہیں کر رہے یہ تمام ڈیولپمنٹس. اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو انہوں نے بات کی کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو میں ہوئی ہے وقار کی، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے وقار کے خلاف اسٹیٹمنٹس دی ہیں، تو اس سے ڈسکمفرٹ پیدا ہو گیا ملٹری کے اندر، اور ملٹری سوچ رہی ہے کہ فیوچر میں کیسے ٹیک اوور کیا جائے، کنٹرول کیا جائے، اور کیسے مظاہروں کو کرش کیا جائے. ناؤ یہاں پر اگین وہی سوال ریز ہو رہا ہے کہ اگر ملٹری نے طاقت کا استعمال کر کے پروٹیسٹرز کو کرش کرنا ہوتا تو شیخ حسینہ جب بیٹھی ہوئی تھی تو اس وقت کر دیتے. بھائی اس وقت ینگ آفیسرز نے انکار کر دیا نا، اپنے لوگوں سے نہیں لڑیں گے. تو یہاں پر بھی اگر دوبارہ سے فورس کا استعمال کرنے کی کوئی یوجنا بنتی ہے اس طرح کی، تو ینگ آفیسرز کیسے گولیاں چلائیں گے؟ پھر ایک مرتبہ انکار کر چکے ہیں، تو دوبارہ وہ کون سی ایسی چیز ہوگی جو کہ ان کو موٹیویٹ کرے گی کہ ٹھیک ہے ہم سڑکوں پہ نکل کر تو نوجوانوں کو جو ہے وہ شوٹ کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل. اور دوسرا وہ جو یو این والا پریشر ہے وہ ایز اٹ از اپنی جگہ پر موجود ہے. یو این نے کہا تھا، ہم نے بنگلہ دیش کی ملٹری سے کہا تھا کہ اگر آپ نے پروٹیسٹرز کے اوپر فورس کا استعمال کیا تو پیس کیپنگ مشنز میں سے آپ کو نکال دیا جائے گا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بنگلہ دیش کی ملٹری کے لیے، اس حوالے سے میں یہاں پر بات کرتا رہا ہوں. تو وہ دونوں فیکٹرز تو دیکھیں ایز اٹ از موجود ہے. آج بھی یو این جو ہے وہ بنگلہ دیش کو سپورٹ کرتی ہے، انٹرم گورنمنٹ کو یو این کی سپورٹ حاصل ہے. انتونیو گتریس سے پچھلے دنوں آیا ہوا تھا بنگلہ دیش کے اندر، آپ کے علم میں ہوگا، وہ آیا ہوا تھا یہاں پر، روہنگیا کے کیمپس میں بھی گیا تھا، اور میانمار تک کوئی ہیومینیٹیرین کوریڈور بنانے کی بھی اس نے بات کی تھی روہنگیا مسلمانوں کے لیے. تو یہ تمام فیکٹر تو ایز اٹ از موجود ہے. ان کی موجودگی میں دوبارہ کیسے بنگلہ دیش کی ملٹری اس طرح کا فیصلہ لے سکتی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا انڈین میڈیا نے. میرے خیال سے یہ جو اس طرح کی رپورٹس دوبارہ سے لگائی جا رہی ہیں، یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، نئی سرکار کے لیے پریشر ٹیکٹکس ہیں، محمد یونس کی سرکار کے لیے. اور شاید یہ چائنا والے دورے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور انڈیا کے اندر کچھ کوارٹرز نہیں چاہتے، کچھ سیکشنز نہیں چاہتے کہ محمد یونس چائنا کے ساتھ ڈیپ لیول کے ٹائز بنائے. اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ اہم ترین معاہدات ہونے جا رہے ہیں، شاید انڈیا اس سے ناخوش ہے، اسی لیے اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا اس وقت بنگلہ دیش کی نئی سرکار کے خلاف کیا جا رہا ہے.